میری نسل میں جسے بھی سلطنت ملے وہ نظام عالم اور سلطنت کی بقا کی خاطر اپنے بھائیوں کا قتل کر سکتا ہے۔ اس بات پر زیادہ تر علماء متفق ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ قانون سلطان محمد دوم یعنی محمد فاتح نے اپنے قانون نامے میں درج کروایا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں بھائیوں کا قتل تو پہلے بھی ہوتا آیا تھا، لیکن محمد فاتح نے اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بھائی احمد کو قتل کر کے اس عمل کو ایک قانونی اور مذہبی شکل دے دی تھی۔ اس قانون کے نتیجے میں بعد کے سلاطین نے مجموعی طور پر 50 سے 60 شہزادے قتل کیے تھے۔ شہزادوں کے یہ قتل بغیر خون بہائے کیے جاتے تھے۔ کمان میں لگی ریشم کی ڈوری گلے کے گرد ڈال کر گلا دبا دیا جاتا تھا۔ قتل کرنے والے گونگے اور بہرے ہوتے تھے تاکہ سکریسی کا خیال رکھا جا سکے۔ بایزید نے 2 بھائی، سلیم اول نے 2 بھائی اور 8 بھتیجے، سلیمان اول نے 2 بھائی، 2 بھتیجے اور 3 بیٹے، سلیم دوم نے 5 بھائی، مراد سوم نے 6 بھائی اور محمد سوم نے 19 بھائی قتل کیے تھے۔ اور پھر 1603 میں احمد اول جب 13 سال کی عمر میں سلطان بنا تو اس نے اپنے اب نارمل بھائی مصطفیٰ کی جان بخشی کر دی تھی۔ اس جان بخشی کے بعد قتل کے اس قانون کی افادیت کم تو ہوئی، لیکن سلطان اپنے بھائیوں کو محل میں قید کر دیا کرتا تھا کہ جہاں وہ عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے اور سیاسی امور سے دور رہتے تھے۔ اس قید میں اکثر شہزادے شراب نوشی کو معمول بناتے اور بیشتر پاگل ہو جاتے تھے۔ 1617 میں احمد اول کی اچانک موت کے بعد اس کے بیٹے کی بجائے اس کے بھائی مصطفیٰ کو ہی سلطان بنا دیا گیا تھا، اور یوں یہ روایت چلی کہ عمر میں بڑا بھائی ہی اب سلطنت چلائے گا اور باقی بھائیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ محل میں قید رہیں گے۔ جب بھی کوئی سلطان مرتا تو محل میں قید کسی شہزادے کو سلطان بنا دیا جاتا تھا۔ اس عمل سے شہزادوں کی جان بخشی تو ہوئی، لیکن قید کی وجہ سے کوئی بھی شہزادہ حکمران بننے کے لیے فٹ نہیں تھا۔ 15 سینچری میں جب پورا یورپ ٹرانسفر آف پاور کے لیے خونی جنگیں لڑ رہا تھا، تب عثمانی اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کروا کے اپنی سلطنت میں ایسی خونی جنگیں روکنے میں کامیاب ثابت ہوئے تھے۔ لیکن کیا ایسے ظالمانہ سلوک سے سلطنت چلانا مورلی درست ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔